یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم سزائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پروگرام ہے ناتمام کائنات کی باتیں، اور اس ناتمام کائنات کی باتوں کے لیے ہم ساتھ ہوتے ہیں ابراہیم جمال کے، اور اس وقت بھی ابراہیم جمال ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج بات کریں گے جی ارسطاٹل پہ، اور ارسطاٹل جو ہے وہ ارسطو ان شخصیات میں سے ہے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا بدل ڈالی، بلکہ اگر کہا جائے کہ دنیا بدلنے کی ابتدا جو ہے وہاں سے ہوئی ہے تو شاید یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ سنتے ہیں جی ابراہیم جمال کو۔ جی، یونان کی تاریخ بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے کسی تاریخ دنیا کے اندر پڑھنی ہے تو یونان کی تاریخ انٹرسٹنگ بھی اور اہم بھی ہے۔ اہم اس طرح کہ وہاں پہ سب سے پہلے مسلمانوں کے عروج سے بھی پہلے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 5 صدیاں پہلے سے ڈیولپمنٹ جو ہے، ہاں جی، وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گیا تھا۔ اس دور کو کہتے تھے صوفیس دور۔ صوفیہ لفظ ان کی لاطینی زبان میں اور عبرانی زبان میں کہتے ہیں وہ جس کے پاس وزڈم ہو، جس کے پاس علم ہو۔ تو صوفیس وہ دور تھا کہ علم والوں کا دور۔ اس کے اندر ارسطو آتے ہیں، سقراط آتے ہیں، افلاطون آتے ہیں، ہومر جیسی شخصیات آتی ہیں، اور یہ چاروں لوگ بہت اہم اپنی مقام رکھتے ہیں ہسٹری کے اندر۔ ارسطاٹل سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ ارسطاٹل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ڈے میٹا فزکس، اور یہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے کوئی 5 صدیاں پہلے سے تھا۔ اور اس کے جو نوٹیبل اسٹوڈنٹس تھے، اس کا ایک ہی کافی ہے، اور اس کا سکندر اعظم تھا اس کا اسٹوڈنٹ۔ اور اس کی اور سکندر اعظم کی جو ریلیشن شپ تھی اس کو ایک واقعے سے میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ یہ دونوں ایک برج تک پہنچے، ایک پل تک پہنچے، ٹھیک، اور وہ پل کافی خستہ حال تھا، اور اس میں سے ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا ایک وقت میں۔ تو سکندر نے کہا کہ میں گزروں گا پہلے، اور افلاطون اس نے کہا، ارسطو نے کہا کہ میں پہلے گزروں گا۔ ان دونوں میں بحث ہوئی، اور ارسطاٹل نے کہا کہ اچھا تم پہلے گزر جاؤ۔ تو وہ جب گزر گیا تو پھر جب ارسطاٹل گزرا تو اس نے اس طرف آ کے کافی غصہ ہوا اور کہتا ہے کہ میری تم نے بےعزتی کی ہے، اپنے استاد کو تم نے پیچھے رکھا ہے اپنے سے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں نے آپ کو پیچھے رکھا ہے، لیکن آپ کو پیچھے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر یہ پل ٹوٹ جاتا اور گر جاتا تو سکندر تو مر جاتا، اور آپ سکندر کافی سارے پیدا کر لیتے، لیکن اگر ارسطو مر جاتا تو میں ارسطو ایک نہیں پیدا کر سکتا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس پہ اکثر کہا جاتا ہے جی کہ آپ مجھے ارسطو دیں، ہم آپ کو سکندر دے سکتے ہیں، لیکن سکندر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر کو سکندر بنانے کے لیے بھی تو استاد چاہیے۔ ہاں جی، اور وہ ارسطو تھا۔ ہاں جی، ارسطو نے اس زمانے میں بایولوجی کا بیسکس اس نے رکھی۔ پہلے بایولوجی ہم اگر پڑھیں تو اس کے اندر ہم 2 ہی بیسک ٹرمز ہے، باٹنی اور زوالوجی۔ باٹنی جو پلانٹس وغیرہ کی جو ہسٹری ہے جی، اور زوالوجی جو لیونگ تھنگز جیسے حیوانات، ہاں جی، حیوانات کی۔ تو جب اس کا دور آیا تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ زوالوجی کی بات کروں، اور زوالوجی کی بات کرتے کرتے یہ ایتھکس تک پہنچ گیا۔ ایتھکس کے اندر اس کا بہت مشہور اس کا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو کہتے ہیں تھیوری آف سول۔ تھیوری آف سول ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ اس وقت کوئی ریلیجن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کا تھا، یہودی تھے، لیکن ان کی بھی بگڑی ہوئی فارم تھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے تھے، بائبل۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ جب ایک روح مر جاتی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ ایک دریا ہوتا ہے آگ کا، ٹھیک، اس کے اوپر ایک کشتی ہوتی ہے، اور وہ ایک شخص ہے اس کے اوپر جو اس پار سے اس پار لے کے جائے گا۔ اور اس کی بیسکس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو گریس کا جو ریلیجن ہے وہ بیٹھتا ہے۔ اسی نے پروپوز کیا کہ زوس، اپولو، ہیڈیز، ان کا سارا جو ریلیجن تھا، گریک مائتھولوجی، وہ ارسطو نے فائنڈ کی بیسکلی۔ تو اچھا، اس وقت کوئی اس پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا تھا۔ ان لوگوں کا مذہب ایک گریک مائتھولوجی
ان کا ریلیجن تھا جس کے اندر کافی ایک عجیب سا ان کا ایک کانسیپٹ ہے. میں اس کے بھی تھوڑا سا آپ کو بریف انٹروڈکشن دے دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کریٹوس تھا باپ, اس کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ ان کو کھا جاتا تھا. اچھا. کیونکہ اس کو کسی نے پیشگوئی بتائی تھی کہ اگر آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ تمہیں گرا دے گا, تخت سے تمہیں گرا دے گا اور خود بن جائے گا. تو جو اس کا بیٹا ہوتا تو وہ کھا جاتا. تو زیوس جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ایک پتھر اٹھایا اور اس کو لپیٹ کے اس کو دے دیا اور اس نے وہ کھا لیا پتھر, اور زیوس کو اس نے چھپا دیا. اس طرح جس طرح اس کے بچے ہوتے گئے تو اس نے چھپا دیا, اور زیوس, ہیڈیز اور ایریز تین بھائی تھے جنہوں نے مل کے سب کو تخت و تاراج کر دیا, اور آخر میں زیوس بن گیا جس نے ہیڈیز کو انڈر ورلڈ میں لگا دیا اور ایریز کو وار کا گاڈ لگا دیا. ان کی کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا ایک اور بھی کانسیپٹ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ابھی تک گریک یونان کے اندر جو اس ریلیجن کو ماننے والے ہیں وہ اس زبان کے نیچے ایک کوئن رکھتے ہیں. تو اس کی یہ کانسیپٹ ہے کہ جب وہ آدمی مرتا ہے تو جب اس دریا تک پہنچے گا تو اس کے پاس کرایہ ہوتا ہے اس پار سے اس پار جانے کے لیے. تو اس ریلیجن کی جو بنیاد تھی یہ بھی ارسطو نے رکھا, تو اس لیے اس کے اندر بھی اس کو پیغمبر کے اسٹیٹس ہے اس کا. ارسطو کے جو اس زمانے میں علم کی جو قدر تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں ایک اگر آدمی کو وہ جج کرتے تھے وہ پرسنالٹی سے جج نہیں کرتے تھے, وہ اس کی علم سے جج کرتے تھے. اور ان کا ایک ماننا تھا کہ علم ہر کسی کے لیے. وہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں آؤٹ کاسٹ جو ہیں وہ کنگ کے لیے جو ہوتے ہیں, غلام بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی علم اتنا ہی ضروری ہے جتنے ایک پرنس کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. اور ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ ارسطو جیسا ٹیچر ہے, اور ارسطو نے بیسکلی اپنا کام شروع کیا میتھمیٹکس سے. اور الجبرا تک وہ نہیں پہنچا, لیکن ایک ان نے ماڈرن ڈے جس کو آپ کہتے ہیں کائنمیٹکس, جس کے ہم دیکھتے ہیں بیسکلی فزکس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز کس رفتار سے چیز موو کر رہی ہے, اور جب وہ اپنی انرجی چینج کرتی ہے تو وہ کس طرح چینج کرتی ہے. تو یہ ارسطو نے شروع کیا, اور کائنیٹک جو لفظ ہے وہ بھی لاطینی زبان ہے, اور پوٹینشل جو ہے یہ بھی پوٹ اور اینشل, یہ دو لفظوں کا مرکب ہے, اور یہ بھی لاطینی ہے. یہ ارسطو نے بنایا, اور ارسطو کی پہلی یہ آپ کہہ لیں کہ پروپوزل تھا کہ جب ایک چیز موو کر رہی ہو, اگر زمین سے ایک گیند کو چھالا جائے تو وہ پہلے اس کی جو گریویٹیشنل انرجی ہوتی ہے وہ کائنیٹک انرجی تک پہنچتی ہے, اور ایک جگہ پہ آ کے جب وہ گیند اسٹل ہو جاتی ہے اور ادھر سے جب وہ اس کا ڈسینڈ شروع ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ پوٹینشیل انرجی میں چل جاتی ہے, اور پھر وہ اسی طرح کائنیٹک اور گریویٹیشنل. اس طرح ارسطو نے یہ کہا کہ جو انرجی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ اگر ماڈرن ڈے سائنس کو ثابت کرتی ہے کہ جو ہے انرجی وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی. اور نیوٹن, سر نیوٹن, آئزک نیوٹن کا کہنا ہے کہ اگر مجھے نیوٹن کے وہ 3 لا جو ہیں وہ اگر میں نے اگر سوچا ہوتا تو میں ارسطو کے کام کے اندر سے نکال سکتا تھا. تو اس کے علاوہ جب ارسطو یہ پڑھ رہے تھے تو وہ زوالوجی اور باٹنی کے اندر جب گئے تو زوالوجی کو پڑھتے ہوئے انہوں نے انسانی بیہیویئر کو اسٹڈی کیا, اور اس طرح ماڈرن ڈے سائیکالوجی کی بنیاد رکھی. اور اس طرح کرتے کرتے وہ انہوں نے شروع کیا ایتھکس, جس کو میٹیکیٹس کہتے ہیں. کسی سے بات کرنی ہو تو کس طرح بات کرنی ہے, کنگ کو اگر خطاب اس کو کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, اگر ایک عام آدمی کو کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے. یہ کرتے کرتے وہ پہنچ گئے تھیٹر تک, اور میوزک, آرٹ اور بیسک انٹرٹینمنٹ ارسطو نے شروع کروائی ادھر. اور اس وقت کنگ ڈیریس کا دور تھا جو کہ سکندر اعظم کے والد تھے. سکندر اعظم کے اندر اس کو کافی پوٹینشل نظر آیا اپنے بیٹے کے اندر, کیونکہ وہ ایک گھوڑا بھیجا, ایک کنگ نے اس کو ایران سے بھیجا, کنگ زرکسیز نے گھوڑا بھیجا. اور اس وقت گھوڑا بھیجنا کافی ایک رائلٹی کا ثبوت ہوتا تھا, نشان ہوتا تھا, جس طرح ابھی نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے. میری سوچ جا رہی تھی کہ شاید انہوں نے بھی کہیں, یہ آپ نے تو نہیں بتایا کہیں انہیں یہ نشان ہوتا ہے کہ قطر جو ہے وہ گھوڑا بھیجیں. اچھا, ہم تو اس کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہارس ٹریڈنگ کی مثال.
یہ گھوڑا بھیجنا اس وقت کافی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا نشان ہوتا تھا, لیکن شاہانہ. لیکن اگر گھوڑا بدک جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ. ٹھیک. تو جب وہ گھوڑا ادھر پہنچا تو اس کنگ نے کنگ زرکسیز نے کافی اپنی ایک اچھی خواہشات کے لیے بھیجا, لیکن ادھر جا کے وہ بدک گیا. وہ کالا رنگ تھا اس کا, اور یہ جو سکندر اعظم تھا یہ دور بیٹھا ہوا تھا اپنے گھوڑے کے ساتھ, اپنا جو اس کا گھوڑا تھا. اور اس نے وہ گھوڑا دیکھا اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے ذرا اس کو کرنے دیں. تو اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ, میں نے اس پورے کنگڈم میں سے سب سے اچھے منگوا لیے ہیں جو ایکسپرٹس تھے, ان سے نہیں ہوا گیا, تو تم ایک بچے ہو. اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی. تم چلے جاؤ. تو وہ چلا گیا اور کنگ ڈیریس نے وار ڈکلیئر کر دی. ٹھیک. لیکن اگلے دن اس ارسطو ادھر تھا, اور اس وقت ارسطو کے شاگرد نہیں تھا اسکندر. اس نے اس کے اسکندر سے باپ سے کہا کہ آپ اس کو ایک دفعہ کرنے تو دیں, دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے, اگر نہیں کر سکتا تو پھر آپ جو چاہتے ہیں کر لیں. تو جب اس کو چانس دیا گیا تو وہ گھوڑا سکندر اعظم کے ساتھ ٹھیک ہو گیا, اور وہ اس کے ساتھ وہ اس کو دوڑاتا تھا اور کھلاتا تھا, اور وہ صرف سکندر اعظم کے ساتھ تھا. اور یہ کافی ایک فلسفلس گھوڑے کا نام تھا, اور یہ گھوڑا سکندر اعظم کو اتنا پسند تھا کہ اس نے اس کی یاد میں ایک تعمیر بھی کرایا, مونیومنٹ بھی بنایا. اس کے نام پہ ایک شہر کا نام بھی رکھا تھا, اور یہ اس کے ساتھ کافی سالوں بعد ایک جنگ میں مارا گیا تھا. تو ارسطو نے اس کے اندر پہلے سے پوٹینشیل دیکھ لیا. جب کنگ ڈیریس, راجہ ڈیریس اس کو کہتے ہیں, اس نے جب اس کے اندر دیکھا کہ ارسطو نے اس کو کس طرح سے بھانپ لیا ہے, تو ارسطو کہا کہ تم اب اس کے استاد بنو. تو اسکندر اعظم کہتا ہے کہ جو ان کے میموریلز ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس کے ادھر مجھے بلایا, جب پہلے دن مجھے بلایا ارسطو نے, تو ارسطو نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ, میرے سامنے بیٹھ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت کافی وہ پرنس تھا, تو وہ اپنی اس میں تھا کہ میں پرنس ہوں, تو اس نے بٹھا دیا اس کو اپنے سامنے, اور ارسطو بھی چپ کر کے اپنے کام میں لگ گیا. تو جب کچھ دیر گزری تو اسکندر نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو جس وقت وہ بیٹھ گیا, صبر دیکھنے کے لیے بلایا, تو وہ بیٹھ گیا. تو پھر جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو اس نے کہا کہ اگر اب تم بولے تو میں نے باہر سے فوجی منگوا لینے ہیں, وہ تمہیں ماریں گے, بیٹھ جاؤ چپ کر کے. تو جب اسکندر اعظم یہ کافی دیر کے لیے بیٹھ گیا, تو پھر یہ ارسطو مڑا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارا پہلا لیسن تھا کہ اب تم اپنے بڑے سے تمیز کیا کرو گے. کیا کہنے. تو یہی اگر آپ ماڈرن ڈے ایجوکیشن دیکھیں, ماڈرن ڈے تو نہیں, جو پہلے ایجوکیشن آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی بھی بڑے انسٹیٹیوشنس کے اندر ہوتی ہے, تو وہ پہلے آپ کو ایتھکس سکھاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس ایجوکیشنل سسٹم کا بھی بنیاد اگر آپ ٹریس کریں تو وہ سقراط کے بعد ارسطو نہیں کیا. ہاں, ابھی میں سمجھا کہ درمیان میں اگر یہ بات کی جا سکے کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے تعلیم کا, اس میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو بھی بہت ڈاکٹر, انجینئر اور ماہر نفسیات تو بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ جو اخلاقی تربیت کا پہلو ہوتا ہے وہ اسکول میں یعنی رہ جاتا ہے, یا ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے غالباً. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ایک اسپیکر کو, قاسم علی شاہ کو, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو زبان ہے اس میں تعلیم تو لفظ تھا ہی نہیں, ہماری زبان پہ لفظ تھا تعلیم و تربیت. صحیح. ہم نے اوور دی ایئرز اس تربیت کے لفظ کو ہٹا دیا. ہاں جی. اور ہم نے ٹیچرز کو ذلیل کر دیا بیسکلی. جو مولانا روم ہے وہ حالانکہ علامہ اقبال کے روحانی ٹیچر ہیں, لیکن اقبال جب ان کی کتاب پڑھتے تھے تو علی بخش کہتا ہے کہ پہلے وضو کرتے تھے. صحیح. یہ ان کے ریگارڈ تھا اپنے ٹیچر کے لیے. اسکندر اعظم کا یہ ریگارڈ تھا اپنے ٹیچر کے لیے کہ اس نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو تم میرے جیسے 100 پیدا کر لو گے, لیکن اگر میں مر گیا تو تم جیسا ایک بھی نہیں آ سکے گا. اچھا, بہت عرصے تک استاد کا مقام جو ہے وہ رہا ہے ہمارے ہاں. ہارون رشید کا ایک واقعہ بہت, ہارون مامون والا جو ہے کہ دونوں بادشاہ کے بیٹے تھے, لیکن دونوں جھگڑ پڑے کہ جی اپنے استاد کو میں جوتا پہناؤں گا, وہ کہتے ہیں جی میں جوتا پہناؤں گا, اور آخر استاد نے کہا کہ بھی آپ ایک ایک جوتا پہنا لی. مطلب ایک روایت اور ٹریڈیشن ہمارے ہاں رہی تو ہے, لیکن یہ جو جسے ہم اس وقت جدید دور کہہ رہے ہیں, یہاں آ کر اس کا فقدان جو ہے وہ. بالکل.
پہلے آپ دیکھیں تو مولانا روم شمس الدین تبریز کو بہت ریگارڈ کرتے تھے. اس طرح اگر آپ لائن آف ٹیچرز دیکھیں یونان، اینشینٹ یونان کے اندر، تو سب سے اوپر آتے ہیں ہومر نام ہے. ہومر دنیا کے پہلے ہسٹورین بھی ہیں، دنیا کے پہلے شاعر بھی ہیں، دنیا کے پہلے تھیٹر لکھنے والے بھی ہیں، دنیا کے پہلے ناولسٹ بھی ہیں، اور جتنی بھی آپ ادب کے ساتھ جتنی بھی وہ چیزیں تو وہ سب سے پہلے ہومر تک جاتی ہیں. ہومر کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ تھا ارسطو، پلاٹو. اور پلاٹو کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ سقراط تھا، سوکریٹس. اور اس کا جو آگے شاگرد تھا، سقراط کا جو شاگرد تھا وہ تھا ارسطاٹل، اور ارسطاٹل کا آگے شاگرد سکندر اعظم. تو اس لائن کو آپ دیکھ لیں کہ اگر کیا بات ہے جی کیا بات ہے. تو اگر ٹیچر اچھے ملیں گے تو شاگرد بھی اچھا ہوگا. بالکل. سکندر اعظم حالانکہ 33 سال کا ہو کے مر گیا اور ہمارے علاقے سے مار کے گیا، لیکن اس نے اپنا مقام دنیا پہ رکھ دیا. اس وقت دنیا کے اندر صرف 3-4 ہی لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ دا گریٹ لگتا ہے، اور سکندر اعظم سب سے پہلا ہے. یہ جب اسے پوچھا گیا، ارسطو سے سکندر اعظم سے پوچھا گیا کہ تمہاری سکسیس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جب مجھے میری سکسیس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے ارسطو کہتا تھا اپنے گھوڑے سے اترو تو میں اتر جاتا تھا، اور جب مجھے کہتا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات. یہ اس کا ریگارڈ تھا اپنے ٹیچر کے لیے. ارسطاٹل نے اپنی علم کی وجہ سے، حالانکہ وہ ایک کامنر کا بیٹا تھا اور اس وقت کامنر کی کافی ذلیل کیا جاتا تھا اس کو کورٹس میں، لیکن ایک کامنر کے بیٹے ہوتے ہوئے باوجود اس نے اپنا جو ٹیچرز تھے اس نے وہ ڈھونڈے، اور جب سقراط تک وہ پہنچا تو سقراط نے جب اس کے اندر دیکھا پوٹینشیل کہ اب یہ آدمی اب یہ حرکتیں اور یہ اس طرح لکھ سکتا ہے، اور اگر یہ اس کے ذہنیت ہے اگر اس کو تھوڑا سا پالش کیا جائے تو یہ کدھر پہنچ جائے گا، تو سقراط نے بغیر معاوضے کے اس کو پڑھانا شروع کر دی. ٹھیک. تو جب ارسطو کہتا ہے کہ مجھے جب پہلی دفعہ اس نے پڑھایا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا. اور ایک کامنر کے بیٹے کے ہوتے ہوئے باوجود اس نے جب پڑھا اور علم حاصل کیا، تو جب سقراط مر گیا اور رائل کورٹ کے اندر جگہ تھی تو اس کو لے لیا گیا، کنگ ڈیریس نے بلایا، اور کرتے کرتے اس وقت پرنس کو بھی ارسطاٹل نہیں پڑھایا. ارسطو کے بارے میں ایک بڑی ایک آپ کو میں بتاؤں ایک واقعہ تھا کہ ارسطو کھانا اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، کھانا بنایا کرتا تھا اور اپنے ساتھ رکھ لیا کرتا تھا. تو ایک دن اپنے وہ لیب کے اندر کام کر رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، جو کام وہ کرتا تھا وہ کر رہا تھا، تو کھانا اس کا پڑا ہوا تھا. تو جب اس کا ایک دوست آیا تو اس نے دیکھا کہ ارسطو اب کام کر رہا ہے، تو اس نے کہا میرے سے تو بات نہیں کرے گا، تو چلو اس کا کھانا ہی کھا لے. اس نے کھانا کھا لیا اس کا. تو ارسطو کو جب کافی تھوڑا دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ چلو میں کھانا اپنا کھا دوں. تو جب کھانے تک پہنچا تو وہ نہیں تھا، تو اس نے کہا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں، میں نے کھانا ہی کھا لیا. تو اپنے کام سے اس کو اتنی محبت تھی کہ یہی بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کھانا اپنا کھایا کہ نہیں کھایا. اچھا ابراہیم، یہ بات کو یہاں ہم پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن اگر سکندر اعظم اور اس کی ریلیشنز پہ تھوڑی سی آپ اور اس کو وضاحت کریں تاکہ ہم جو استاد اور شاگرد کا رشتہ، یعنی ہم عام طور پہ کہ لوگوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. جی. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم ہمارے سیاستدان سیکھ سکتے ہیں. جی. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے والدین سیکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے استاد سیکھ سکتے ہیں. کوئی سوسائٹی تو اسی کا نام ہے، اور کچھ جو ہے ہمارے بچے سیکھ سکتے ہیں. تو کیا لب لباب جو ہے آج کی گفتگو کا کیا رہا کہ جو یہ ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے، یا ایک بڑا نام جس کو جہاں سے بھی ہم کسی بھی جاتے ہیں مضمون میں تو جا کے ہم ارسطو پہ نکلتے ہیں. اگر سیاست کو دیکھیں تو کہیں گے ارسطو سے شروع کرتے ہیں، کسی اور چیز مضمون کو دیکھیں تو ارسطو سے شروع کرتے ہیں. تو کیا یہ استاد اور رشتے کو بھی ہم وہیں سے شروع کریں گے یا اس سے پہلے بھی تھا کچھ؟ ہم اس سے پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے شروع ہوگا جب ہومر نے افلاطون کو اپنا شاگرد کیا، جس قسم کا ان کا بانڈ تھا. اور اس کے بعد جب افلاطون نے سقراط کو اپنا شاگرد کیا، ان کا بانڈ. اور اس کے بعد جب ارسطو تک پہنچے اور جب سکندر اعظم تک پہنچے تو ان کا بانڈ. علامہ اقبال انگریزی میں بھی لکھا کرتے تھے، اور بہت تھوڑا لکھا انہوں نے انگریزی میں، لیکن بہت اچھا لکھا. وہ لکھتے ہیں، ایک نظم نہیں انہیں، ویسے ان کی تحریر ہے رومی کے بارے میں. اور رومی کو اپنا کیونکہ وہ استاد سمجھتے تھے تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں کہ I am but a flare that gleams for a moment
Okay. His burning candle swallowed me whole. Okay. The moth, the wine overwhelmed my goblet. The master of room transmuted my world to gold and set my ashes aflame. Okay. تو وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں ایک شعلہ ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے بھڑکا تھا، لیکن جب رومی تک میں پہنچا تو اس نے مجھے ایک موم بتی میں بنا دیا جس نے پوری دنیا کے اندر ایک روشنی پھیلا دی. اور علامہ اقبال کے آخری جو اشعار ہیں وہ بہت فارسی کے لمبے اشعار ہیں، اس کے اندر وہ پہلے لکھتے ہیں کہ جو استاد آتے ہیں وہ بہت اچھے گزرے ہیں، جس طرح رومی ہیں، شمس الدین تبریز ہیں، ارسطو ہے. تو لکھتے لکھتے پہنچتے ہیں اور جو آخری ان کا شعر ہے تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سرود روز کار این فقیرے دیگر دانہ راز کیا باید کے نہایت. تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس صوفی کے آخری وقت پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد بھی شاید ایک صوفی آئے کہ نہ آئے. وہ یہ اسی امید پہ ہیں کہ میرے جو تعلیم ہے اور ارسطو کی بھی تعلیم ہے وہ ساری وہ جو آپ اگر وہ پڑھیں کافی خوبصورت وہ ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ارسطو، سکندر اور ان سب کی جو تعلیمات ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کو جو پڑھے گا اس کے لیے وہ روحانی ٹیچرز ہیں، اور اگر جو پڑھے گا اس کے بعد بھی ایک صوفی آئے گا کہ جس کے اوپر اللہ اپنے راز عیاں کر دے گا. اچھا، اپنے مولانا روم کے بارے میں بھی جو ان کا شعر ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، تو وہ بھی ایک اسی طرح سے جو ریلیشن ادھر سے ادھر جوڑا ہے وہ ساتھ مولانا روم کا شمس تبریز کے ساتھ بھی. اور ایک اور بھی اس میں بات ہم ارسطو اور سکندر اعظم کے ریلیشن سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹیچر اچھا ملے گا تو شاگرد بھی اچھے ہوں گے. اچھا، شاگرد اچھے ہوں گے، اگر ٹیچر اچھا ہوگا تو شاگرد اچھے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سکندر اعظم ایک کافی ایروگنٹ، ایک کافی آپ کہہ لیں اسپوائلڈ ایک پرنس تھا جس کو دنیا کی ہر آسائش ایک بہت کم عمر میں مل گئی. لیکن جب ارسطو تک وہ پہنچا تو ارسطو نے اس کو اس طرح ٹرین کیا، اور اس نے پہلے ٹرین کیا، اس کو پہلے پڑھایا نہیں، پہلے اس کو ٹرین کیا، اس کو ایتھکس سکھائے، اس کے بعد اس کو پڑھایا، اور جب پڑھ گیا تو سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر دی. صحیح بات ہے. تو اگر ٹیچر اچھا، بڑا پریشان تھا کہ میں دنیا فتح کر لوں گا تو پھر کیا کروں گا. سکندر اعظم جو ہے ایک مرتبہ کہتے پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں دنیا فتح کر لوں گا تو پھر کیا کروں. یہ وہی آدمی ہے جس نے کہا کہ میں مروں گا تو میرے ہاتھ پائے رکھو تاکہ لوگوں کو نظر آئے میں لے کے کچھ نہیں جا رہا. کیا کہنا. بہت شکریہ جی. آج کی بات کا حاصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں استاد پیدا کرنے چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، اور وہ ترقی کریں کہ ہم سکندر اعظم پیدا کریں، ہے نا، ہم جو ہے اقبال پیدا کریں، ہم مولانا روم پیدا، تو پھر ہمیں ارسطو جیسے استاد چاہیے. اور ہم جو ہے وہ پہلی جماعت کے بچے کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ 5ویں جماعت پاس ہوتا ہے نا. تو اللہ ہم پر رحم کرے جی. بہت شکریہ جی، بہت ہی زبردست گفتگو رہی آج آپ سے. پروگرام تھا جی ناتمام کائنات کی باتیں، ہمارے ساتھ تھے ابراہیم جمال. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.